السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ الانشقاق، آیات مقدسہ 7 تا 15 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں جب سورہ مقدسہ کا آغاز ہوا تھا، اللہ رب العزت کی رہنمائی ارشادات عالیہ پر گفتگو ہوئی کہ اللہ مسلسل ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ اے انسان تو غور کر، تو کیا ہے، غور کر یہ کائنات کیا ہے، غور کر آسمان اور زمین پر اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے، غور کرو آسمان کے اوپر جو سیارے اور ستارے چہچہا رہے ہیں، غور کرو اس زمین پر اور اس زمینی وسائل پر، یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اگر تو اس پہ غور نہیں کرتا تو ایک اور بات سن لے کہ یہ سب کچھ ایک بڑے انقلاب کے ساتھ، جو ورلڈ لیول کا انقلاب ہوگا اور ایک بڑا اور آخری انقلاب ہوگا جس کو قیامت کہتے ہیں، اس وقت یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ آسمان، زمین، ستارے، سیارے، سب کچھ مسلسل اللہ اس ماحول کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس لیے اس بڑے انقلاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے انقلاب لے کے آؤ، تبدیلیاں لاؤ۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان ظالمانہ سسٹموں کو توڑو، اللہ کی پہچان پیدا کرو اور اللہ کی پہچان سے انسانیت کی پہچان پیدا کرو، انسانی حقوق کی پاسداری کرو، وہ سسٹم قائم کرو جو عدل کا سسٹم ہے، جس سے انسانی حقوق کی پاسداری ہوتی ہے، جس سے انسانی بنیادی ضروریات سب کو ملتی ہیں بلا لحاظ رنگ و نسل مذہب۔ اللہ رب العزت اس آیت میں بھی یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ہماری تربیت فرما چکے ہیں کہ اے انسان تجھے تکلیف میں رہنا ہے۔ اب تکلیف یعنی محنت، کوشش، اگر تم اللہ کی رہنمائی پہ چلو گے تو وہ بھی ترقیات ہے اور ترقی کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اگر تم شیطان اور شیطانی جماعتوں کے پیچھے چلو گے تو محنت تو تمہیں وہاں بھی کرنی ہے، لیکن ایک بات تو یاد رکھو کہ بالآخر فملاقی، ملنا تو اللہ سے ہے۔ اب جب تم اللہ سے ملو گے تو کیا ہوگا؟ آج کے درس میں
اللہ نے دو جماعتوں کا پھر کمپیریزن ارشاد فرما دیا۔ ایک وہ جماعت ہے جو سچی ہے، اس کا اللہ نے حالت، اس کی حالت اور اس کے نتائج ارشاد فرما دیے۔ ایک وہ جماعت ہے جو جھوٹی ہے، شیطانی ہے، جو سرمایہ پرست سوچ لے کے کفر، شرک اور نفاق میں رہے اور اللہ رب العزت کی پہچان پیدا نہیں کی، تو انسانی سوسائٹی میں ان کا جو کردار ہے وہ ظلم کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، ان کا نتیجہ کیا ہے، اللہ نے ان کو ارشاد فرمایا ہے۔ سنیے توجہ سے اور ہر لفظ پر غور کیجئے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، پس بہرحال وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، بِيَمِينِهِ، اس کے داہنے ہاتھ میں۔ اللہ رب العزت جو اس کا دفتر تیار ہے، پیچھے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سچی جماعت علیین اور جھوٹے فراڈیے، شیطان اور شیطانی جماعتیں سجین۔ اللہ رب العزت نے وہاں بھی کھول کھول کے چیزیں ارشاد فرمائیں۔ یہاں بھی اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ان کا اعمال نامہ ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ، اس سے حساب لیں گے، حسابًا یسیرا، آسان حساب۔ میرے عزیزو، ہر بات اللہ ہماری سوچ، ذہن اور صلاحیت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، آپ کا کوئی امتحان ہے، کوئی آپ جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہو، اگر آپ اپنے اس عنوان کے تحت تیاری کے ساتھ اس میں شامل ہوں، تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں، میدان عمل میں، میدان آزمائش میں، میدان امتحان میں آپ نے تیاری کی ہے، 100% جد و جہد کیا، تو آپ میدان میں اتریں تو کیا اندازہ ہے آپ کا؟ آپ فیل ہوں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ وہاں کامیاب ہوں گے۔ اچھا چلو، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی آپ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ غلطی چھپ جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو چھپ جاتی ہیں، بڑے امتحان میں بڑی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کو سمجھا، اللہ کی پہچان پیدا کی، عدل کے نظام قائم کیے، اللہ کے سسٹم کو بالادست کیا، وہ فیل ہوں گے؟ نہیں، وہ حسابًا یسیرا، وہ پاس ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی سستی، غفلت اللہ دور کر دیں گے، کوئی ان کا حساب نہیں ہوگا، یاد رکھو، یہ ہے حسابًا یسیرا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے لوگوں کے پاس آئیں گے کس طرح؟ مسرورا، خوش ہو کر۔ جس طرح آپ پرچہ امتحان دے کر امتحان گاہ سے جب باہر نکلتے ہیں تو آپ کو سب کچھ آ گیا، ابھی آپ کا رزلٹ تو نہیں آیا نا، لیکن آپ نے جب محسوس کیا کہ میں تمام جو جوابات ہیں وہ تسلی بخش دے چکا ہوں، تو آپ خوش ہو کے باہر نکلتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہو، جی ماشاءاللہ میرا امتحان بہت اچھا ہوا ہے۔ اور جن کا امتحان اچھا نہیں ہوا تو چہروں سے پتہ چل جاتا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ سچی جماعت ہے۔ یہ کون ہے؟ جنہوں نے اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ فلسفہ توحید کو اختیار کیا، اللہ کی پہچان پیدا کی، اس کی بالادستی کی، اور انسانی حقوق قائم کیے، عدل کا نظام قائم کیا۔ اب دوسری طرف آ جاؤ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جن ظالموں کو ان کا اعمال نامہ، ان کا دفتر، ان کا لکھا ہوا وہ پورا سسٹم وراء ظہری، ان کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ پشت کے پیچھے سے کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے، فرشتے ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان سے نفرت کرتے ہیں، اور منہ ادھر کیے ہوئے ان کے پیچھے پکڑا دیا جائے گا۔ یہاں بھی اللہ نے انسانی سوچ اور نفسیات کو پیش نظر رکھا ہے، یاد رکھو۔
آج بھی جس کسی اسٹوڈنٹ یا جس کسی جونیئر یا جس کسی جو زیر اطاعت لوگ ہوتے ہیں، تابع لوگ ہوتے ہیں کسی کے، اگر وہ اس کا کام ٹھیک نہیں کر رہے، محنت نہیں کر رہے، تو ان کو کہا جاتا ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور پیچھے سے ان کو پکڑا دیا جاتا ہے، یہ لو، یہ تمہاری SCR، فسوف يدعو ثبورا۔ یہ شخص جو ہے اور یہ جو جماعت ہے، شیطانی جماعتیں، مشرک، کافر، منافق، یہ کیا ہوگا ان کو؟ یہ پکاریں گے موت، یدعو ثبورا، موت موت پکاریں گے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہم دوبارہ مر جائیں، دوبارہ یہاں سے چلے جائیں، ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، آگ میں جائیں گے وہ۔ دنیا میں انسانوں کو آگ میں رکھا، ظلم کیا، زیادتیاں کی، جھوٹ بولا، فراڈ کیا، اور اللہ سے بھی فراڈ کیا، کفر اور شرک کا راستہ اختیار کر کے آج ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ آگ میں اپنے گھر میں بے غم تھا، دنیا کے اندر یعنی بے غم تھا، اپنے گھر میں دنیا کے اندر وہ خوش تھا ان ظالموں کے ساتھ مل کر، اور اب آگ میں ڈالا جائے گا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے یہ دنیا میں سوچا تھا، عیاشی کر کے، تکبر کر کے، فخر اور غرور کر کے، اور پھر اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا، سچی جماعتوں کا مذاق اڑایا، اور یہ کیا سمجھتا تھا، کیا اس کا خیال تھا؟ أن لن يحور، یہ واپس نہیں جائے گا، یہ سب کچھ یہی ہے، دنیا سے دل لگایا ہوا ہے۔ بلا، کیوں نہیں؟ سنیے اللہ کا ارشاد اور انداز، اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں؟ ان ربہ، بے شک اس کا جو رب ہے، کان بہ بصیرا، وہ تو اس کو دیکھتا تھا۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ رب العزت کے فرشتے یہ اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں، ہر چیز ان کے علم میں ہے۔ میرے عزیزو، جب سب کچھ اللہ کے علم میں ہے تو بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ کیسے چھپو گے؟ یہ جو آج کا کمپیریزن آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ نے وہاں کے حالات کے مطابق پیش کر دیا ہمیں سمجھانے کے لیے، تو کیا ہم یہ نہ سمجھیں؟ آج درس سننے کا، قرآن پاک کی تعلیمات سننے کا سب سے بڑا مقصد تو یہی ہے کہ ہم آج تیاری کر لیں، آج ان ظالموں سے جان چھڑا لیں، اس ظالم سسٹم سے آزادی حاصل کر لیں، وہ سسٹم جو کفر کا بھی ہے، شرک کا بھی ہے، نفاق کا بھی ہے۔ یہ سسٹم اللہ رب العزت کے مقابلے میں ہے، یاد رکھیے، اس سے آزادی حاصل کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ صلاحیت اور توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔